بڑا خوش رکھے سب کو. کیا نام بھائی؟ ہاں ہاں. اچھا اچھا، اللہ خوش رکھے اپنے بھائیوں کو. آپ کے روزی کے بہانے بھی جنت کے ہی بہانے ہیں. خیریت سے ہیں سب؟ الحمدللہ. جزاک اللہ. الحمدللہ. اب جزاک اللہ. دیکھو یہ مطالعے کا ذوق شوق خود دیکھنا کہ کتاب کو حل کرنے کی کوشش کرنا. چلو اب یہ آسان ہے اور بھی ہے، لیکن اگر آپ مشکل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے تو آسان تو خود بخود آ جائیں گے کرنا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا ہے. عربی تکلم کی عربی ہے نا، وہ تو خیر بول چال سے آ جاتی ہے، لیکن جو عربی کتابوں کی عربی ہے یا کہاں، اس کے لیے ذرا محنت کرنی پڑتی ہے. سمجھنے کے لیے انہیں کتابوں کو لیا رہا. حج مبرور کیا تعریف ہے؟ تعریف ہے. ہاں بولو. ہاں هو الذی. ہاں ہاں، کیا معنی ہے اس کا؟ ہاں پہلے لفظی ترجمہ کریں، پہلے لفظی ترجمہ کریں. ہاں ترجمہ ایسا کریں، ہے لفظی ترجمہ پہلے. لا یخالط کیا معنی کریں گے؟ یہ با مہارت ترجمہ کریں، لفظی ترجمہ نہیں کر رہے آپ. مخالطہ تو مجھے بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ مخالطہ ہے. ایسا لفظ بولیں جی، میں بھی سمجھ لوں ذرا. اردو میں بولیں ذرا، اردو میں ترجمہ کریں اس کا. ہاں کیا معنی کریں گے؟ ہاں کیا معنی کریں گے؟ هو الذی. ہاں جس کے ساتھ دیکھو لا یخالطہ مفعول ہو ضمیر اور اسم فاعل ہے، تو ایسے معنی کریں گے جی یہ فاعل کا معنی بھی ظاہر ہو اور مفعول کا معنی بھی ظاہر ہو. یہ لفظی ترجمہ کیا ہے؟ هو الذی لا یخالطہ اسم، یعنی حج مبرور وہ ہے کہ جس کے ساتھ گناہ ملا ہوا نہ ہو، جس کے ساتھ گناہ ملا ہوا نہ ہو. یہ فاعل ہے. اب آگے مفہوم چاہے مفہوم ہے، یعنی اور مفہوم اس کا مفہوم کیا نکلے گا سادہ لفظوں میں؟ یعنی حج مبرور کسے کہتے ہیں؟ جو گناہ سے خالی ہو. اب ابھی کہہ سکتے ہیں ہم مفہوم ہے. مفہوم میں کوئی اور لفظ بھی اور آسان لفظ بھی کہہ سکتے ہیں نا. اس میں ضروری نہیں کہ بس وہ لفظی ترجمہ ہی، بلکہ اس سے جو آسان مفہوم نکل سکتا ہے وہ کر دیں، وہ تعبیر ہے. اور آگے وقیل هو بعد نے کہا یہ مبرور کس کے معنی میں ہے؟ مقبول کے معنی میں ہے. اور آگے خود آگے دیکھیں. اور ہاں حج کے قبول ہونے کی علامت کیا ہے؟ ہاں ہاں جزاک. جب وہ حج سے لوٹے، ہاں اس کی حالت پہلے سے بہتر ہو جائے گا. ہاں پہلے کوئی نمازوں میں کوئی کمزوری تھی، اب نماز پڑھنا شروع کر دے ہیں. اور ہیں عبادات میں کمزوری تھی، الحمدللہ اس میں ہے وہ اور اس کا شوق بڑھ جائے، پہلے سے اس کی حالت بہتر ہو جائے، یہ انشاءاللہ یعنی اس کے حج کے قبول ہونے کی نشانی ہے نا. ہاں اور ایک بعد نے کیا کہا ہے؟ ہاں اب یہ سارا حاشیہ آپ نے حل کر لیا الحمدللہ. اس میں ریا نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو جاتا. یعنی ریا اور دکھلاوا ایک بھائی، اس سے اللہ اس سے بچائے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اس سے. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے کہ جس میں ریا اور دکھلاوا نہ ہو.
محض اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہو گئی ہے۔ میرے حضرت سے صاحب پوچھنے لگے، میں جب بھی کوئی نیک عمل شروع کرتا ہوں، شروع میں نیت اچھی ہوتی ہے لیکن بعد میں ریا اور دکھلاوے کا خیال آ جاتا ہے، میں کیا کروں؟ کہ میں جب بھی کوئی نیک عمل شروع کرتا ہوں، شروع میں نیت اچھی ہوتی ہے لیکن بعد میں ریا اور دکھلاوے کا خیال آ جاتا ہے، میں کیا کروں؟ بڑے حضرات ہیں تو حضرت فرمانے لگے جب بھی کوئی نیک عمل شروع کرنے لگیں، پڑھنے پڑھانے لگیں، واعظ و نصیحت کرنے لگیں، صدقہ خیرات کرنے لگیں، ایک مرتبہ اپنے دل پر دھیان دے کے یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ یہ عمل تجھے خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں، پھر 1000 بار بھی غیر کا خیال آئے اس کی پرواہ نہ کرے، وہ ریا نہیں بلکہ وسوسہ ریا ہے۔ ریا کا تعلق قصد اور ارادے سے ہوتا ہے، محض خیال آنے سے ریا نہیں ہوتا ہے۔ ایک ہمارے بڑے بزرگ ہمارے ریا دیکھنے کا نام نہیں، دکھانے کا نام، اس کے لیے پوری تیاری کرنی پڑتی ہے۔ جیسے بیاہ شادیوں میں بعض دفعہ ریا دکھلاوے کے لیے کتنا خرچہ کر لیتے ہیں، اگر کرتا ہے تو ہم بیاہ شادیوں میں کوشش کیا کریں، اپنی ہمت سے زیادہ خرچہ نہ کیا کریں، مطالبات نہ کیا کریں، زیادہ رسم و رواج میں نہ پڑا کریں۔ جب بیٹی مل گئی سب کچھ مل گیا، کسی کی بیٹی کی ہم قدر کریں گے، ہمارے گھروں میں ہی بیٹیاں موجود، اللہ ان کو برکتوں سے بھر دینے لگا۔ کچھ نہیں ہے دنیا کی واہ واہ، بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے۔ تو حج مقبول وہ ہے جس میں ریا اور دکھلاوا نہ ہوا کرنا۔ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بس آپ کوئی بھی آپ نے نیکی کی ہے، چاہے اس میں نیت نہ بھی ہو، کوئی نیت نہ ہو، جیسے اب دیکھو آپ سے کسی نے راستہ پوچھ لیا، آپ نے فوراً راستہ بتلا دیا، کبھی نیت کرنے کا موقع نہیں ملا یا کرنا، بس راستہ فوراً بتلا دیا، کتنی پیاری فرمانے لگے۔ بس غیر اللہ کی نیت نہ ہو، پھر جو بھی نیکی ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے، بس انشاءاللہ غیر اللہ کی نیت نہ ہو، غیر اللہ کا قصد نہ کرے۔ پھر آپ جو بھی نیک عمل کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، چاہے این نیکی کے وقت نیت نہ بھی کر سکے، انشاءاللہ وہ اللہ ہی کے لیے ہوگا۔ کتنی نیکی ہم کرتے ہیں، اپنے بھائی ہیں ہم بولا تو راستہ بتلا دیا کہ اور خدمت خلق کی کتنی نیکی ہیں۔ میں جلسے میں جا رہا، راستے میں بارش کا پانی تھا، بارش کا پانی تو بارشیں ہوئی تو بارش کا پانی تھا، وہ گڑھے میں گاڑی کا ٹائر وہ گڑھے میں پھنس گیا۔ بھائی عزیز اللہ تھے وہ گاڑی چلانے والے، حالانکہ وہ اچھے صحت مند بھی تھے، لیکن وہ گاڑی کو دھکا دیا، یعنی دھکا دینے کی کوشش کی لیکن وہ باہر نکلی ان سے۔ اللہ میں ویسے کمزور آدمی ہے، تو سامنے سے ٹرک کے اوپر 2 پٹھان نوجوان ہلکی سی عمر کے تھے، 2 پٹھان نوجوان ہلکی سی عمر سے آ رہے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ہماری گاڑی اس میں پھنسی ہوئی ہے گڑھے میں، انہوں نے اپنا ٹرک وہیں پانی میں لا کے کھڑا کیا، بس اپنے پاؤں جو کو تھوڑے سے اوپر کیے اور ہماری گاڑی کو اگر دھکا دیا اور باہر نکال دیا۔ میں ہر حال آگے ایک بیان کے لیے جگہ وہاں پہنچ گیا، اور لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ بیان کے لیے پہنچ گیا ہے، خیر کی بات ٹوٹی پھوٹی کرنے کے لیے پہنچ گیا ہے، لیکن میں کروں یہ خیر کی بات کہنے میں ان نوجوان بچوں کا دھکا بھی شامل ہے کہ نہیں آگے نہ رہنا ہے۔ تو اس قسم کے دھکے یہ جنت کے دھکے ہوتے ہیں، یہ اڑا کے پہنچا دیتے ہیں۔
اس لیے کہتے ہیں کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھیں، ہر ایک کے سینے میں اللہ نے اپنی محبت کا نور بھر رکھا ہے۔ یہ تو آخرت میں پردے اٹھیں گے، کس کس بہانے سے اللہ تعالیٰ سب کو اللہ اپنی رحمت سے نما دیں گے اللہ تعالیٰ ہے۔ تو بہرحال حج مقبول ہے، یہ ہے جس میں ریا نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، کوئی بھی نیک عمل ہو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔ بلکہ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور عجیب بات ارشاد فرمانے لگے، بعض دفعہ کچھ ہے ایک آدمی نیک عمل کرتا ہے، اس میں کوئی ریا اور دکھلاوے کا خیال آ جاتا ہے کوئی خیال یعنی محض خیال ہونے سے کچھ نہیں، بہرحال ایک آدمی نیک عمل کر رہا ہے، اس میں کوئی ریا دکھلاوے کا خیال آ گیا، لیکن فوراً سوچا کہ یہ کون سی یہ کیسی نیت کر رہا ہوں، یہ دائیں بائیں جا رہا ہوں آگے، اس نیت میں مجھے کیا فائدہ ملے گا؟ پہلے وہ نیت کر نا، پہلے دکھلانے کی نیت کر رہا تھا، لیکن بعد میں خیال آیا کہ یہ آپ نے کیا نیت کی ہے فوراً اس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت کر لی، تو اللہ تعالیٰ اس ریا کو اللہ اخلاص سے بدل دیں گے الحمدللہ۔ اللہ اس ریا کو بھی یعنی پہلے کوئی نیت میں کوئی فرق لگ گیا، کوئی خیال آ گیا کہ ہیں کچھ ہے، لیکن بعد میں خیال آیا کہ یہ آپ کیا نیت کر رہے ہیں، اور فوراً اس نے اخلاص کی نیت کر لی، خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت کر لی، تو اللہ اس ریا کو بھی اللہ اخلاص سے بدل دے گا الحمدللہ۔ کسی نے کہا ریا کو اخلاص کیسے بدل جائے؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ توبہ کی برکت سے سیئات کو حسنات سے بدل سکتے ہیں، تو ریا کو اخلاص سے بدلنا ان کے لیے کیا مشکل ہے؟ ہاں، اور جب نیت کر لی، جب ان کی ہیں اللہ تعالیٰ نے یعنی اپنی رحمت سے متوجہ فرما دیا، اور پہلے اپنی غلط نیت کا احساس ہو گیا، فوراً اس نے اچھی نیت کر لی، اخلاص کی نیت کر لی، تو وہی عمل خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو جائے گا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بہرحال نیت اصل یہی ہے کہ نیت محض اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی ہو، دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں، بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے، اصل یہ ہے۔ اللہ حافظ رکھے سب کو، اللہ حافظ رکھے، اللہ حافظ رکھے۔ حاشیہ کہاں چل رہا تھا پیچھے؟ آگے آپ نے 2 صفحے یا 3 صفحے آپ نے حدیث کا مطالعہ کر رہے ہیں، یہ مطالعہ 2-3 صفحے انشاءاللہ ہے، تاکہ اللہ پاک کی ذات انشاءاللہ پھر امید اللہ کی رحمت سے اس پہ کر لینا انشاءاللہ۔ آج میں نے پہنچنا ہے، پہلا حاشیہ مکمل ہو گیا تھا۔ ہاں کون سا تھا؟ ہاں یہ بتلاؤ رہا کیا مانا ہی تھا نا کہ اس حدیث کی ہے انما الاحادیث انما الاعمال بالنیات کی باب کے عنوان سے کیسے مناسبت ہے؟ آئیے دوسری مناسبت ذکر کر رہے ہیں، دیکھو کیسے۔ جزاک اللہ، یہ حدیث ہجرت پر مشتمل ہے، یہ ہجرت پر مشتمل ہے، اور ہجرت یہ نبوت کا مقدمہ ہے، یاد رکھنا ہے، ہجرت نبوت کا مقدمہ ہے، یاد رکھنا ہے کہ آپ غار حرا میں تشریف لے گئے، اگن وہاں فی حق ہی ہجرت ہو اللہ، مقدمہ ہے فی حق ہی علیہ السلام ہجرت ہو اللہ،
کہ یہ مقدمہ نبوت ہے آپ کہ آپ غار حرا میں وہی نازل ہوئی نا، وہی نازل ہوئی اور غار حرا میں آپ کو نبوت ملی ہے، نبوت ملی. تو یہ جو ہجرت ہے یہ ہجرت پر مشتمل ہے. یہ ہجرت کرنا، یہ ہجرت یہ گویا کہ نبوت کا مقدمہ ہے، آغاز ہے الحمدللہ ہے. تو یہاں بھی عنوان میں بھی بدل وحی کا ذکر ہے، آغاز کا ذکر ہے، لہذا آپس میں مناسبت ہوگی الحمدللہ. میں نے کہا لفظی ترجمہ، ایک تو لفظی ترجمہ، ایک اس کا مفہوم نکالنا ہو تو مفہوم کیا نکلا؟ یہی ہے کہ ہجرت یہ نبوت کا مقدمہ ہے. ہجرت یہ نبوت کا مقدمہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، یعنی نبوت کا مقدمہ ہے، آگن ہے. یعنی نبوت کی ابتدا یعنی گویا کہ ہجرت سے ہوئی. آپ ہجرت کی تشریف لے گئے پہلے ہے نا آنا میں. یہاں بھی تو وہاں بھی آغاز کا ذکر اور یہاں بھی بدل وحی میں بھی آغاز کا ذکر ہے. تیسری وجہ بیان کر دیں نا. تیسری آپ دیکھ لینا ہے، اور ساتھ یہ بھی دیکھ لیں. اور ایک یہ ہے، یہ بھی سنوں کوشش کروں، لیکن آپ نے یہ بھی ذرا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات ہیں نا، وہ یہاں سے آپ نے دیکھنا ہے. یہ اس کے ہاں پیچھے یہ دیکھو، یہاں سے یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کا آپ کو مطالعہ کرنا ہے یہاں سے. ہاں یہ شروع میں مولانا احمد علی سہارنپوری رحمہ اللہ تعالی، مولانا احمد علی سہارنپوری رحمہ اللہ تعالی یہاں آپ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شروع میں مقدمہ صحیح البخاری، وہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پورا یعنی نسب نامہ میں لکھا ہوا ہے، ان کی پیدائش کہاں ہوئی اور ان کی سن پیدائش کیا ہے، سن وفات کیا ہے، یہ سارا لکھا ہوا آگے دیکھ رہے ہیں. اس کا مطالعہ کر لیں گے آپ ہیں. یہ تو میں نے آپ سے پوچھنا ہے کل انشاءاللہ ہے، اچھی طرح اس کا دیکھ کر ہم خوب مطالعہ کر آئیں. اور ہو سکے تو یہ جتنا آسانی سے ہو سکے یہی مطالعہ کر لیں آپ. اور الفصل الثانی بھی ہے نا فی احوال جامع صحیح ہے، یہاں پر آپ ہیں، اس کا بھی آپ مطالعہ کر لینا ہے. اس میں بھی تھوڑا سا آپ غور کریں گے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ضرور بات آپ کو سمجھ میں آئے گی. یہ سارا پوچھوں گا ایک اس میں احادیث کی تعداد کتنی وہ بھی دیکھیں، وہ کہاں لکھی، وہ بھی لکھی ہے. آپ دیکھو اس کا بخاری شریف احادیث کی تعداد کتنی ہے اور مقررات کو حذف کر دیں کتنی تعداد بنتی ہے، وہ ساری دیکھ کر آئیں. کر لیں گے تو ہاں یہ تو ایسے ہے، اتنا آسانی سے ہو سکے حل کرنے کی کوشش کریں الحمدللہ. ہاں اس کو سے دیکھ لیں یہاں سے، اور یہ آپ مطالعہ کر لینا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ بیٹھیں گے. آج بس میں نے نماز میں نے پہلے پڑھ لی تھی، میں نے کچھ پڑھا نا واپس جامع مدنیہ پہنچنا ہے گزرا، وہاں کچھ مشورہ ہے ذرا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جزاک اللہ.